بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ صلی اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے ایک شام کو بیت اللہ میں عثمان بن طلحہ سے کہا کہ ذرا بیت اللہ کی چابی دے دو تاکہ میں اس میں 2 نفل نماز ادا کر سکوں۔ اب جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی انہوں نے ذرا تلخ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ قبیلہ قریش کا اگر کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں اس کو تو چابی دے سکتا ہوں، نعوذ باللہ آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی استقامت والے، ہمت والے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرے سے پرانی جان پہچان ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دیکھ لے تو کیسی باتیں کر رہا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام اتنی بات کہہ کے تشریف لے گئے وہاں سے۔ پھر ہجرت کا واقعہ آیا اور ہجرت کے واقعے میں ابتدا میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام جب پہاڑ پر غار ثور میں آرام فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہیں، تو ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، امیہ بھی، یہ تمام کے تمام جو ہیں مشرک نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے چاروں طرف تلاش کرتے پھرتے کہ کہاں چلے گئے۔ اتنے دن میں درمیان میں کسی بندے نے، مخبر نے ابو جہل کو یہ اطلاع دے دی کہ وہ جو نبی علیہ السلام ہیں ان کا یہ تو نہیں پتہ لگ رہا کہ کہاں پر ہیں، لیکن البتہ یہ پتہ لگ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بٹیا ہے، وہ روزانہ رات کو پہلے پہر تازہ کھانا بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے والد کے لیے لے کے جاتا۔ اب ابو جہل کو جب یہ بات پتہ لگی تو وہ دندناتا ہوا سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اب اس بات کو ذہن رکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مکے کے بڑے سرداروں میں سے ہیں، چودھریوں میں سے ہیں، بڑے بزنس مین میں سے ہیں، ان کے کپڑے کے بڑے بڑے شو روم ہیں، باغات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی پہلے سے بہت زیادہ مالدار ہوگا تو اس کی پورے علاقے میں، پورے حلقے میں بہت بڑی عزت ہوگی، اس کا گھر عالیشان ہوگا۔ تو ابو جہل سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی پر پہنچا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے ساتھ باقی مکے کے ظالم موجود تھے۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے جیسے ہی سیدنا اسماء کو دیکھا تو اس نے کہا ہاں، کیونکہ مخبر نے کہا تھا
کہ اسما بنت ابو بکر ہی ہے جو روزانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جاتی ہے، اسما ہی ہے وہ۔ تو ابو جہل نے وہیں پہ سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تشدد شروع کیا اور پوچھتا ہے مارتا ہوا کہ اسما یہ بتا تو صحیح کہ تیرے والد اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ کو کہاں چھپا کے رکھا ہے کہاں وہ؟ ہم اتنے دن سے تلاش کر رہے ہیں، نہیں ہے۔ تو سنیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بٹیا نے کیا کہا، کیا فرمایا اسما بنت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل نے کہا کہ اسما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، اور تجھے پتہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ مسلمانوں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ مت بولنا زندگی میں۔ اب اسما کو جب ابو جہل نے پوچھا کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسما کہتی میرے دل نے کہا اسما میں جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں، مجھے تو پتا ہے محمد رسول اللہ۔ تو سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بٹیا نے کیا جواب دیا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، قربانی کیا ہوتی ہے، ایثار کس کو کہتے ہیں، جذبہ کس چیز کا نام ہے؟ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لفظ تاریخ میں درج ہیں، کہنے لگی ابو جہل سن لے، مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ اور میرے ابا دونوں کہاں ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم تو جتنے مرضی ظلم کر لے تجھے بتاؤں گی نہیں۔ سچ بول کے نبی کی دین کی لاج بچائی اور پھر تشدد برداشت کر کے محمد رسول اللہ کی ناموس کے اوپر پہلا دیا، اس میں کیا ہے۔ ابو جہل نے جب اتنی بات سننے سے بڑا غصہ آیا، بڑا مارا، سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر پہ گر گئی، تو کان میں جو بالی تھی نا اس کی وجہ سے پورا کان پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا شدت سے۔ تو ابو جہل مارنے کے بعد جب تھک گیا تو چلا گیا وہاں سے، تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، وہاں سے اندر گئی، اپنے ہی دوپٹے سے اپنا چہرہ باندھا، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ میری پٹائی ہو گئی، میرے پر ظلم ہو گیا، میرے پر تشدد ہو گیا، نہیں، اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تازہ کھانا تیار کیا اور رات کے پہر دوبارہ پھر چپتی چھپاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ بٹیا نے تو آج عجیب طرح کپڑا باندھا ہوا، حالت بڑی خراب ہے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے اسما، کیا بات ہوئی؟ فرمایا مجھے کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ فرمایا نہیں بیٹا بتاؤ کیا بات ہوئی۔ اسما کے آنسو نکل گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پتہ معلوم کرنے کے لیے ابو جہل نے مجھ پر تشدد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ کریم کے بارگاہ میں اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میں نے تمام لوگوں کے بدلے چکائے ہیں، لیکن ابو بکر کی اولاد کا، ابو بکر کے بیٹوں کا، ابو بکر کی بیٹیوں کا، اس گھرانے کا جو بھی نیم البدل ہے وہ قیامت والے دن آپ سے دلوانے والا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی اور اس گھر کا نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کی سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہاں جب نبی علیہ السلام غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، تو نبی علیہ السلام کے آرام کرنے کا وقت ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے ایک سوراخ غار کا کھلا ہوا تھا، باقی سوراخوں میں اپنی چادر پھاڑ کے ڈال دی، ایک سوراخ باقی تھا، اس پہ اپنی ایڑی لگا لی۔ اب جب ایڑی لگائی نبی علیہ السلام سو گئے تو اسی سوراخ میں سے سانپ آیا، اس نے ڈنک مارا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جب ڈنک مارا، اب ہمیں تو مکھی اور مچھر نہیں نماز پڑھنے دیتے، اب یہاں سانپ نے ڈنک مارا سیدنا ابو بکر صدیق،
تو پاؤں نہیں ہلا رہے. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. نبی علیہ السلام کو نہ تکلیف ہو. تو صاحب نے دوبارہ ڈنک مارا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر پاؤں نہیں ہلایا. اس نے دوبارہ ڈنک مارا تو زہر جب چڑھنے لگا جسم میں تو درد ہوتا ہے. جب اس درد کی شدت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے نبی علیہ السلام کے اوپر. اب نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. انہوں نے دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھ میں آنسو ہیں. پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ ابھی کوئی بات ہو جائے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہاں سنیں یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں تیسرے پارے میں ارے آگے دعوے کرتے ہو ہم اللہ کو مانتے اللہ کی عبادت کرتے اللہ کی نماز پڑھتے اللہ کی تسبیح کرتے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اچھا ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں لیکن ان میں سے اس وقت تک کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک تم محمد رسول اللہ کے وفادار. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کچھ کاٹ گیا پیر میں درد ہے سانپ نے ڈب دیا. نہیں لفظ سنیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد آپ پر قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال آپ پر قربان. یا رسول اللہ ابوبکر کی جان آپ پر قربان ہو جائے. لگتا ہے کہ کسی جانور نے میرے پاؤں کے اندر تکلیف پہنچائی. اپنی تکلیف بتانے کے لیے بھی پہلے کیا کر رہے ہیں؟ محبت اور وفاداری کا اظہار وہ کر رہا ہے جسے ضرورت نہیں ہے. جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ اپنا مال لے کے آؤ. سب لوگ لے کے آئے. ابوبکر صدیق گھر سے چلے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچتے میں نے سوچا کہ آج ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا ہے. جتنے جانور تھے آگے کیے سارا سامان آدھا کیا جائیداد آدھی کی جواہرات آدھے کیے سونا آدھا کیا مویشی آدھے کیے مال دولت آدھی کی ساری نبی علیہ السلام کے پاس. اللہ نے پوچھا عمر کیا لائے؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال تھے بھی مالدار نا. یا رسول اللہ جتنا تھا آدھا آپ کے لیے اللہ کے راستے میں آدھا گھر والوں کے لیے. ادھر سے ابوبکر آئے. ابوبکر نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے اور ادھر اسی دوران جبریل بھی آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جبریل نے بھی ٹاٹ پہن رکھا ہے. حیرانی سے پوچھا جبریل یہ آپ نے کیسے کپڑے پہنے؟ فرمایا اپنے دوست کو تو دیکھو. تو میری بات کرتے ہو کہتا آج پورے ملائکہ نے تمام عرشوں کے اوپر ٹاٹ کے کپڑے پہنے پہ ہوا کیا؟ فرمایا اپنے دوست کو تو دیکھو. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے ٹاٹ کے کپڑے پہن رکھے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا لے کے آئے ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال تھا جتنی دولت تھی جتنے مویشی تھے جتنے بستر تھے جتنا کھانے پینے کا سامان تھا جتنا اناج تھا جتنے تیل تھے جتنا شہد تھا جو غلام تھے جتنی سواریاں تھی پیارے پیغمبر علیہ السلام ہفتہ کی تن کے کپڑے بھی اتار کے اس مال غنیمت کے لیے آپ کی حضور پیش کر دیے جو آپ نے مانگا ہے. محمد رسول اللہ نے کہا ابوبکر میرے رب نے تجھے سلام بھیجا اور یہ پوچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ رب جو عرشوں پر ہے جو محمد رسول اللہ کا جس نے پوری کائنات کو بنایا اس رب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دوست سے کہہ دو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا. کیا تم بھی اللہ سے راضی ہو کہ نہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں غار کے اندر. اللہ کریم کی بات سنیں. اللہ کریم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سمجھے اسلام کو سمجھے.
ابو بکر صدیق کو فکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دشمن ہمیں دیکھ نہ لے. اللہ کریم نے چھوٹی سی بات کی, فرمایا لا تحزن, اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنا نہیں ہے کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کی تو آپ فوج بھیج رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ دشمن ہلاک ہو جائے گا. اللہ کریم نے پازیٹیو بات قرآن پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کائنات میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کو صاحب خلق عظیم بنا کے بھیجا ہے. سب سے اعلیٰ کردار, سب سے اعلیٰ اخلاق کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ. آپ دیکھیں تو صحیح, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باتیں کیسی کرتے ہیں. جنگ خندق کے موقع پہ, جنگ خندق کے موقع پہ کسی نے کہا, دشمن آنے والا تھا, کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے چاروں طرف اگر ایک کھائی کھود دے تو دشمن اس طرف رہ جائے گا, ہم ادھر رہیں گے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. یہ مشورہ اچھا لگا, نبی علیہ السلام نے کھائی کھودنے کا حکم دیا. اب اس واقعے کو سنتے ہوئے اس پس منظر میں جائیے. کھائی اس لیے کھود رہے تاکہ دشمن دور رہے. کھود اس دنوں میں رہے ہیں کہ گرمی کی شدت ہے, اور کھود اس حالت میں رہے ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. ایک کھجور کے 4 ٹکڑے دیے جاتے ہیں. اب وہ کھدائی چلتے چلتے ایک جگہ ایک پتھر ایسا آ گیا جو ٹوٹ ہی نہیں رہا. آپ کبھی کان میں جائیں گے نا, مکرانہ جہاں سے پتھر نکلتا ہے عرب میں بھی زمین میں, تو پوری سلیب ہوتی ہے 100 فٹ کی, پتھر ٹوٹتا نہیں ہے. تو ایک پتھر ایسا آ گیا جو ٹوٹ نہیں رہا. تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی. کس کو اطلاع دی گئی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر نہیں ٹوٹ رہا. تو نبی علیہ السلام موقع پہ پہنچ گئے. اب یہاں اور بات بھی سنتے جاؤ. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ امی کہتے کس کو ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تو ہیں, ان کا کوئی استاد نہیں ہے, لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کائنات میں تشریف لائے, ابھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے, ابھی اپنے گھر میں تھے. محمد رسول اللہ نے باقاعدہ پلٹ کے باقاعدہ بڑے لوگوں کی طرح اپنے رب کو سجدہ کیا, اور اللہ کریم نے اسی لمحے کائنات میں اب تک جتنے نبی آئے, رسول آئے, اور کائنات میں جتنے علوم ہیں, کائنات میں جتنے راز ہیں, اللہ کریم نے تمام کے تمام اپنے نبی علیہ السلام کو منتقل کر دیے. تبھی تو شیخ سعدی نے کہا تھا کہ میں بہت نعتیں لکھتا رہا, آخر میں آ کے ایک بات سمجھ آ گئی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی, کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ. اللہ کے بعد کوئی ہے تو محمد رسول اللہ. اب نبی علیہ السلام ایک جنتی آدمی میں 70 دنیا کے آدمیوں کی طاقت, ایک نبی میں 70 جنتیوں کی طاقت, اور یہ تو محمد رسول اللہ ہیں, امام الانبیاء ہیں. اب جب گھن پکڑا ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے, وہ پتھر کی سلیب کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے گھن مارا تو اس میں پوری دائیں سے لے کے بائیں تک ایک درار ہو گئی. سنیں ہمارے نبی علیہ السلام کیسے باتیں کرتے تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ لو جی پتھر ٹوٹ گیا ہے, یہ نہیں کہا کہ جلدی سے نکالو دشمن آنے والا ہے, یہ نہیں کہا تم نے دیر سے بتایا. سنو, نبی علیہ السلام دھوپ ہے, گرمی ہے, پیاس ہے, شدت ہے, پریشانی ہے, دشمن کے آنے کا خطرہ ہے, لیکن کیا کر رہے ہیں؟ جب پہلا گھن مارا, جب اس میں ایک درار پیدا ہوئی, صحابہ کو فرمایا کہ میرے رب نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرمائی. مثبت گفتگو دیکھیے, دکھ میں پریشانی میں کیا کر رہے ہیں؟ خوشخبری سنا رہے ہیں. دوسرا پتھر مارا, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. دوسرا گھن مارا جب, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں بھی مجھے عطا فرمائی. مطلب یہ واقعہ آپ کو سنانے کا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پریشانی کے وقت بھی, جب کوئی آزمائش کا وقت آتا تھا تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پازیٹیو بات کرتے تھے, مثبت بات کرتے تھے, منفی بات کبھی بھی نبی علیہ السلام. ہم لوگ کیسے بات کرتے ہیں؟
ہم تو اگر ہمارے گھر میں یا رشتہ داری میں یا جان پہچان میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کوئی بڑی بیماری اس کو لگ جائے، ہم ملنے کے لیے جائیں گے، اوہ چچا تم تو بہت کمزور لگ رہے ہیں، کس ڈاکٹر سے دوائی دی؟ اچھا چچا تو ڈاکٹر بالکل بیکار۔ کوئی اور آئے گا، وہ اچھا تمہیں یہ تکلیف ہے، میرے ماں باپ اسی تکلیف سے مر گئے۔ یہ اس نبی علیہ السلام کی امت بات کر رہی ہے جو کہ مرتے ہوئے کو حوصلہ دے دیتے ہیں، جو سدروں کی بات سنتے ہیں، جو مایوسوں کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں، جو کمتر لوگوں کو اٹھا کے برابری کا درجہ عطا فرماتے ہیں، جو پریشانی میں، دکھ میں، تکلیفوں میں نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف چلے اور مشرکین مکہ نے کہا 100 اونٹ دیں گے اگر کوئی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کے آئے۔ تو سراقہ ایک تھا بہت تیز ترار آدمی، وہ اپنا گھوڑا لے کے دوڑا نبی علیہ السلام کے پیچھے، اس نے آگے ڈھونڈ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب قریب کیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھس گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، پھر واپس نکلے، پھر دوبارہ یہی حرکت، پھر دھس گئے، پھر دوبارہ حرکت۔ سنو میرے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا، وہ نبی جن کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے کائنات کے ذرے ذرے کو معمور کر رکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام؟ وہ کہتے ہیں تو گھوڑے سمیت زمین میں دفن ہو جاتا، وہ چاہتے تو طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے، لیکن کیا کہا سراقہ کو؟ وہ فرمایا سراقہ وہ تو یار ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن، کسرا اس وقت کا سپریم سب سے بڑا بادشاہ تھا عراق کا، ہم تو تیرے ہاتھوں میں بڑے بڑے کنگن پہنتا تھا، کونیوں تک سونے کے جواہرات کے، بڑا مشہور تھا۔ تو کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سراقہ ہم تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھتے ہیں اور تو یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ فوراً توبہ کی، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کلمہ پڑھا۔ اب سنیں، سراقہ نے ساری زندگی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں گزاری، آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور آیا، ان کی خلافت میں ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے، ان کا انتقال ہوا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ سراقہ کی عمر 90 سال ہو گئی، بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں چارپائی سے، بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں، تو پوتے کئی بار کہتے ہیں مذاق میں کہ دادا پتہ نہیں کب موت آ جائے، دادا پتہ نہیں کب آ جائے موت۔ تو یہ سراقہ کیا کہتے ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا نہیں، جب تک کنگن نہیں آتے تب تک موت نہیں آ سکتی، کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا، اور ادھر خالد بن ولید پہنچ گئے کسرا کے تخت کے اوپر، حاصل کر لیا تخت، وہ بھی نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہے۔ جب مال غنیمت اکٹھا کیا فرمایا ہوئے کسرا کے کنگن لاؤ، امیر المومنین کو بھیجو، میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ سراقہ کو بنائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور پہ مسجد نبوی میں وہ کنگن آئے، آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو سراقہ کے جو پوتے تھے ان کو بلایا، فرمایا اپنے دادا کو بلا کے لاؤ۔ کہنے لگے دادا تو آج کل بہت حالت خراب ہے، وہ تو جلدی بستر پہ نہیں اٹھتے۔ فرمایا بس کان میں جا کے اتنا کہنا کہ کنگن آ گئے ہیں، اتنا کہہ دینا بس جا کے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو اختیاری ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کا جو فاقہ ہے، نبی علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری زندگی ہے۔ کسی کی جرأت نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے خلاف کچھ کر سکے۔ محمد رسول اللہ نے اختیار کیا ان حالات کو تاکہ امت کو یہ بتایا جا سکے، یہ سمجھایا جا سکے کہ غریبوں کی مدد کیسے ہوگی، پریشانی میں گزارا کیسے ہوگا، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیا جائے گا۔ عثمان بن طلحہ کو کہا نا چابی دے، کہتا چابی نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے منت نہیں کی، کندھے پہ ہاتھ میں تھپکی ماری، فرمایا ہم ایک وقت آئے تو چابی لیں گے، اور 10 سال بعد نبی علیہ السلام بطور فاتح بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔
جب عثمان بن طلحہ کو پتہ لگ گیا گھر پہ کہ آج تو مکہ فتح ہو گیا، پیغام بھی پہنچ گیا، آؤ بھائی چابی لے کے آؤ، کانپتے کانپتے پہنچے۔ دل میں کیا سوچتے ہیں کہ دیکھو جب کبھی کوئی آتا ہے نیا حکمران تو ظلم کر دیتا ہے، تشدد کر دیتا ہے، میں نے تو نعوذ باللہ چابی دینے سے منع کیا تھا، آج میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، آج میرا کیا بنے گا۔ تو سنا کر تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے سوچتے آ رہے ہیں، یہ سوچتے سوچتے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، فرمایا اب چابی لے آؤ۔ اب چابی لے لی گئی ان سے، بیت اللہ کو کھولا گیا، پاک کرنے کے بعد نماز پڑھی گئی، لیکن جب واپس چابی تالا لگایا تو نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا ادھر آؤ، اب یہ کام گئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، عثمان بن طلحہ کو نبی علیہ السلام نے کہا یہ چابی پکڑو، اب قیامت تک تمہاری نسل میں باقی رہنے والی ہے۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ چابی میری طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت میری طرف آئی ہے۔ فرمایا اتنا کریم نبی کہ اختیار ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے ہیں، اختیار ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام۔ اور ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، جب چابی دے دی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، توجہ ادھر رکھیں، ان کو ادھر دیکھو، میری سفر کر کے ہم آیا، عادتیں بدل لو تھوڑی تھوڑی، ایمان والی بات، ہر ایک ذرا سا کچھ ہو جائے تو ادھر ہی دیکھنے لگے۔ سیدنا پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کو چابی دینے کے بعد جب فارغ ہو گئے، ظہر عصر مغرب ہونے والی تھی، جب پہلی اذان بیت اللہ میں ہونی تھی، کون سی اذان ہونی جی؟ پہلی اذان جب بیت اللہ میں ہونی ہے تو نبی علیہ السلام نے جب ارادہ کیا اذان کے حکم کا، تو جو ان کے قریب صحابی کھڑے تھے، نبی علیہ السلام نے جب پوچھا نا وہ بلال کہاں ہیں، تو جو قریب میں صحابی کھڑے تھے نا انہوں نے کان میں مشورتاً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، یہ ام القرہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ آپ کے اختیار میں آ گیا آج۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت برادری بات تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش جو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، شکست ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ ایک غلام کو اذان دینے کے لیے کہیں گے تو ان کی جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی سنو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈانٹ کے، فرمایا سن لے آج تو یہ بات کی ہے، آئندہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے غلطی سے ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے کالی ماں کے پتر، تو انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام کو کہہ دیا، محمد رسول اللہ نے ڈانٹا، فرمایا سلمان اب بھی زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، اب میں آ گیا ہوں، اب بڑے اور چھوٹے میں، امیر اور غریب میں، گورے اور کالے میں فرق ختم ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اتنا غم ہوا، باہر نکلے گلی میں، بلال رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، دیکھ کے زمین پر لیٹ گئے، ریت کے اوپر اپنی گال رکھی اور میں بلال میرے چہرے پہ پیر رکھ کے نکل تاکہ مجھے اپنی اس غلطی کا اعادہ کرنے کا موقع ملے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سیدنا سلمان فارسی کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں دونوں کی، فرمایا نہیں ہم تو بھائی بھائی ہیں، یہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بھائی معافی مانگنے پہ آ جائے تو دوسرا پھر بھی بدلہ لینے کو کام آتا ہے۔ یہاں جب نبی علیہ السلام نے کہا بلال کہا اس کو اذان دینی ہے، تو بیت اللہ کے صحن میں تو نواب کھڑے ہیں، بڑے بڑے شہزادے، کون؟ دنیا کا سب سے بڑا مسلمان، پتہ ہے نا آپ کو سب سے بڑا مسلمان کون ہے بھائی؟ پتہ ہے کسی کو؟ آپ کو کسی کو پتہ ہے سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ پچھلی بار بھی کہہ کے گیا تھا مولویوں کی تنخواہ بڑھا دو، انہوں نے بڑھائی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں تم لوگ یہ بات نہیں، مذاق سمجھو اسے۔ سب سے بڑا
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، رسول اللہ کے لڑکپن کے دوست، رسول اللہ کے محلے کے پڑوسی، رسول اللہ کے جوانی کے دوست، اور رسول اللہ کے ایمان لانے والوں میں پہلے دوست، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوست، رسول اللہ کے غار کے دوست، بدر کے دوست، احد کے دوست، حنین کے دوست، خندق کے دوست، یرموک کے دوست، وہ دوست ہیں جو آج محمد رسول اللہ کے روزے میں اندر آرام کرتے ہیں، اور صرف اسی لیے سب سے بڑے مسلمان نہیں بنے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، نبی علیہ السلام نے کس کی زندگی میں؟ اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں 1,24,000 صحابہ میں سے اگر کسی کو مصلی امامت پر کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے۔ اب خانہ کعبہ کے سین میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، اور سیدنا عمر بن خطاب، کون عمر بن خطاب جس کے بارے میں لکھا ہے 1,24,000 صحابہ نبی علیہ السلام کے مرید ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کس کے مرید ہیں جی؟ رسول اللہ کے مرید ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اکیلے عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ اللہ سے مانگ کے لیے یا اللہ یہ عمر مسلمان ہو جائے یا عمر مسلمان ہو جائے، اللہ نے عمر بن خطاب کو پسند کیا کہ محمد رسول اللہ کو، کہ ہم تو آپ کو عمر بن خطاب دے رہے ہیں، وہ بھی بیت اللہ کے سین میں کھڑے۔ سیدنا عثمان ذو النورین، عثمان ذو النورین کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ جن کو شیر خدا کہا گیا، ابو بیدہ بن جراح جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا، سیدنا عبداللہ بن زبیر جو مفسر قرآن ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد رسول اللہ کے چچا ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے حرب دستے کا سردار ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں، بڑے بڑے دولت مند کھڑے ہیں۔ اب میرے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بلال کو بلاؤ۔ بلال کون ہے؟ بلال غریب ہے، بلال غلام ہے، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ بلال نے جب کبھی بیت اللہ کے اندر آ کے سجدہ کرنے کی کوشش کی، ابو جہل نے مارا، عتبہ نے مارا، امیہ نے کھال ادھیڑی، عبداللہ بن جدان نے مارا، ابو لہب نے مارا۔ بلال تو اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کبھی بیت اللہ کے اندر پیر نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو جس دن اپنے تسلط میں لیا، اور فرمایا میرے بلال کو بلاؤ بھائی، آج اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ باتیں نہیں، نبی علیہ السلام کا یہ دین ہم تک اس لیے پہنچا کیونکہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے کائنات میں برابری کی بات اپنے عمل کے ساتھ کی ہے، صرف گفتگو کے ساتھ کی ہے۔ آج بھی اگر کچھ مسلمان سمجھتے ہیں اوپر بیٹھے ہیں باقی نیچے بیٹھے ہیں، اگر کچھ یہ سمجھتے ہیں میرا برتن الگ ہو میرے نوکر کا الگ ہو، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا میرے جیسے کپڑے نہ پہنے، یہ تھوڑے کم تر پہنے، تو وہ اپنے ایمان کو اچھی طرح ٹیسٹ کرا لیں۔ یہ وہ والے مسلمان نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق کی موجودگی میں جب بلایا سیدنا بلال کو، فرمایا بلال یار بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ اب جیسے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے لگے گلاف کی منڈیر پکڑ کے، آپ تو سب لوگ ماشاءاللہ عمرہ ہویا ہے کہ نہیں ہویا بھائی؟ جو نہیں ہویا اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ایجنٹ بھی پاک صاف عطا فرمائے۔ تو بیت اللہ جو ہے، جو کالے رنگ کا کمرہ ہے جس میں غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور جو چاروں طرف مسجد ہے آپ ویڈیو میں دیکھتے ہو اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔
یہ بھی اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ قصہ جب آپ سنیں گے آپ کو اس کی لذت محسوس ہو کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا کیا تھا. وہ جو کالے رنگ کا جس پہ غلاف چڑھایا ہے وہ بیت اللہ ہے, وہ قبلہ ہے ہمارا, یہ مسجد کا منہ اس کی طرف ہے. اور وہ جو چاروں طرف آپ برآمدے بنے ہوئے ہیں بے انتہا بڑی, وہ مسجد حرام ہے. حرام لفظ اس لیے دیا کہ وہاں دھکا دینا منع ہے, وہاں گالی دینا منع ہے, چوٹی کاٹنا منع ہے, دوسرے کو کہنا اگلی صف میں ہو جائے یہ بھی منع ہے, کسی کو کچھ بھی کہنا منع ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد حرام کی بھی ہر ایک کام منع ہے یہاں, بس اللہ کی حضور عبادت کرو. اب نبی علیہ السلام نے بلال کو کہا کھانا کعبہ کی چھت پہ چڑھو. اب یہ منڈیر پکڑ کے جب چڑھنے لگے تو ساروں کتاب رو رہے ہیں, ارے بیت اللہ فتح ہوا تو معمولی بات تو. اب جو منڈیر پکڑ کے بیت اللہ کی اوپر چڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں, تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا بلال یار تو حبشی ہے, تو غلام ہے اور تیری ذات بھی بہت نیچی ہے, تیرا رنگ بھی بڑا کالا ہے, تیرے کپڑے بھی بڑا سادہ ہے, یہ دیکھنا سارے شہزادے نیچے کھڑے ہیں, سارے بادشاہ نیچے کھڑے ہیں, آخر تم نے ایسا کیا کر دیا کیا ساری دنیا نیچے کی سب سے. تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ کو میرے دل نے کہا کہ بلال یہ جو خانہ کعبہ کے صحن میں کالی کملی والے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں نا, یہ ان سے وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تو آج بیت اللہ کی چھت کے اوپر موجود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ یہ جو میرے محمد علیہ السلام ہیں ان سے وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تو آج بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا ہے. لیکن جب وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے نا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں مدینے میں تھا مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا, اب مکے میں جب ہم جاتے ہیں ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, جس دروازے سے جاتے ہیں سامنے جو بیت اللہ کا حصہ نظر آتا ہے وہی ہمارا قبلہ ہے. اگر بیت اللہ کے اندر چلے جائیں گے تب بھی اس کی دیوار کی طرف منہ کر کے باہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے کہ ان دیواروں کو اللہ کریم نے قبلے کا درجہ دیا. بس چاہے وہ مشرق سے آپ آئیں, چاہے مغرب سے آئیں, چاہے شمال سے, چاہے جنوب سے, جو سامنے بیت اللہ کا حصہ آ رہا ہے بس اسی طرح منہ کر کے. فرمایا جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا میرے دل نے کہا بلال مدینے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذانیں دیتا تھا, قبا میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذانیں دیتا تھا, راستے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذانیں دیتا تھا, اب بلال اب تو میں خود مکہ کے مکرمہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤں, اب کعبہ کہاں کی, اب کعبہ کدھر. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تربیت یافتہ ہے یہ محمد رسول اللہ کا غلام خاص ہے. فرماتے میں نے دیر نہیں لگائی, فرمایا ایک انگلی اپنے کان میں لگائی اور اپنا چہرہ اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے بلال اذان دینے لگا تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دے کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ کعبہ ہے, کعبے کی سند محمد رسول اللہ ہے, قرآن کی سند محمد رسول اللہ ہے, مسجد کی سند محمد رسول اللہ ہے. اور پھر سنو کیا کمال کی بات ہوئی, میرے رب کریم نے اپنا رنگ دکھایا, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی, ادھر بلال اذان دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر, کعبے کی چھت پہ منہ محمد رسول اللہ کی طرف, ادھر محمد رسول اللہ کے دل میں بات آئی کہ جب تک اذان ہوتی ہے میں طواف کر لوں. اب رسول اللہ طواف کرنے کے لیے چل پڑے. اب بلال کا کعبہ جب چل پڑا تو بلال اذان بھی دیتا ہے, گھومتا بھی جاتا ہے تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دے جتنے مرضی نبی نئے بنتے رہے, جتنے مرضی جھوٹے آتے رہے, تم نے جانا اسی طرف ہے جس طرف محمد رسول اللہ ہے.
जाना उधर ही है जिस तरफ मोहम्मद अलैहिस्सलाम, करना वही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया। अजान हो गई, नमाज हो गई, कैदी लाए गए, नबी अलैहिस्सलाम ने माफीनामे जारी कर दिए। सुनो, जब शाम हो गई तो उस वक्त मक्के के मौजूदा गवर्नर, मक्का मुकर्रमा के उस वक्त के मौजूदा सरबराह, उस वक्त की हुकूमत को चलाने वाला बंदा सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उसी दिन मुसलमान हुए, अब उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को जाके रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कोठी पे तशरीफ ले चलिए, बेहतरीन खाना दे जाए। उधर मक्का मुकर्रमा में एक घर है टूटा फूटा सा, उस पे खजूर की छत है, खजूर की दीवारें हैं, खजूर की चटाई है। उस घर में एक औरत है जो अब कुछ ज़ईफ हो गई है, उसका नाम उम्मे हानी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो अपने बच्चों के साथ बैठी बातें कर रही है और बच्चे उसको कह रहे हैं, छोटा बेटा उसको कहता है बार बार, अम्मा जी आप तो पिछले 10 साल से हमें कहती हो कि ये जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं ये आपके भाई हैं, आप तो रोजाना उनके किस्से सुनाती हो। आज तो हमने सुना बाजारों में आपके भाई जो हैं वो मक्का मुकर्रमा को फतेह कर चुके हैं, अम्मा जी के मामू हमारे घर भी आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम चचा के बेटे हैं उम्मे हानी के रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, और उम्मे हानी के मियां ने उसको इसलिए तलाक दी 10 साल पहले कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़। अब उम्मे हानी ने जरा जज्बात में आके अपने बच्चों को दिलासा देने के लिए कहा कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, और दिल में क्या सोचती है कि वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो मेरे बचपन के भाई हैं, मेरे चचा के बेटे हैं, हज़रत अब्दुल्ला के लगते जिगर हैं, अब तो वो अल्लाह के आखिरी रसूल है, अब तो फातेह मक्का बन के आए हैं, अब तो ताजदार मदीना है, इतना बड़ा लश्कर 10,000 का साथ में आया हुआ, उनको क्या याद होगा कि उनकी एक बहन मक्के में रहती। अब ये सोच रही है, दरवाजे पे दस्तक हुई तो इधर से इन्होंने जोर से जरा पूछा कौन है भाई दरवाजे पर, तो उधर से आवाज आई कि हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद। यानी हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया पूरी दुनिया के लोगों को कि जिस दिन कोई फतेह हासिल करोगे, जिस दिन कोई और अब तुम्हारे पास बड़ी चीज आ जाएगी, तो फिर उनके पास पहले जाना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे, जब तुम्हारे साथ था कोई नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया उस रात? क्या किया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस रात? नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे हानी के घर पहुंचे, इत्मीनान से बैठ के कभी अपने मौलवियों से सीरतुन नबी की किताबें पढ़वाना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फाके तो किए हैं लेकिन कभी बासी रोटी नहीं खाई। फाके किए 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, लेकिन कभी बासी खाना। ये पहला मौका है उम्मे हानी के घर पहुंचे रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, रात का पहला पहर है, ईशा के बाद। पूछा हानी कुछ खाने के लिए है? हानी बड़ी परेशान है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए तो कुछ नहीं। फरमाया कुछ होगा देखो, तो हानी ने देखा एक ताक में सूखी सी रोटी है, फरमाया रसूलुल्लाह एक सूखी बासी रोटी है। उस रोटी को पानी से धोया गया, सिरके में डुबो के नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया, तो प्यारे अलैहिस्सलाम ने बासी रोटी उसी तरह जाने को तो जा सकते थे किसी बड़े आदमी के घर। आजकल तो मौलवी भी हमारे जैसे कोई आए तो कोई बढ़िया कोठी में इंतजाम हो जाए, ये ना किसी गरीब मुसलमान के घर पे खाना खिला दिया, कोई बढ़िया इंतजाम हो। अगर खीर भी आजकल पीर साहब के सामने बाद में पहुंचे, हजरत जी के सामने खीर बाद में पहुंचे और सुन्नत तरीके से दाईं तरफ से देनी शुरू कर दे, जब तक तो हजरत जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। दीन हमारे पास है कहां? हम तो खेल तमाशा कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। हमें पता ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समाजी कदरें कीमतें कायम कर। ये आलिम का, पूरे आलम का, पूरी दुनिया का इस्लाम आज सबसे बड़ा मजहब है। ये ऐसे नहीं बना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला रिवायात कायम की।
سنو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. بات میری سمجھ آ رہی نا آپ سب کو بھائی؟ کہیں کو کوئی فتوا نہیں دیا ابھی تک. سمجھ آ رہی ہے اطمینان سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسترا لگا دیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک بستر تیار ہے، آپ آرام فرما ہو. تو نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا ہانی آج سنا دی. اچھا جو آدمی چلا لگا کے آئے یا حج کر کے آئے یا مولوی بن کے آئے یا کوئی سنی مسلمان ہو بہت زیادہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں وہاں سے آئے. ساڑھے پنجابی سے نا کہاوت مشہور ہے، علی ارمان پنجابی میں کہاوت مشہور ہے. وہ کہتے ہیں بندہ جدو حج کر کے آتا ہے نا کہتے ہیں باقی پیڑ کا کافر ہے میں کرنے نہیں سکتا. مطلب جو حج کر کے آتا ہے وہ سوچتے ہیں ان کو کیا پتا اسلام کیا مجھے پتا ہے، یہ کون سے مسلمان ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جو بندہ جس لائن کا ہوتا ہے، میں مولوی ہوں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، میری جگہ کوئی انجینئر آتا آپ سے انجینئر کی باتیں کرتا، کوئی ڈاکٹر آتا آپ سے معالجے کی بات کرتا، کوئی افسر آتا آپ سے پرشاسن کی باتیں کرتا، کوئی منتری آتا آپ سے ترقی کی باتیں کرتا. ہر بندہ اپنے لائن کی بات کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کائنات میں ایک کتاب لکھی گئی دنیا کے 100 بڑے آدمی. کتنے بڑے آدمی؟ 100 بڑے آدمی. لکھنے والا بھی زندہ ہے، امریکہ میں رہتا ہے، عیسائی ہے. 100 بڑے آدمی لکھنے کے بعد جب اس نے ان کی رینکنگ کی کہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر پہ کون آئے گا، تو سب سے پہلے نمبر پر جس ذات کا نام ہے وہ محمد رسول اللہ. صرف اس لیے نہیں کہ ان کا اسلام دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے، نہیں. صرف اس لیے نہیں کہ ان کی مسجدیں کائنات میں سب سے زیادہ، نہیں. وہ لکھنے والے نے وجہ لکھی، کہنے لگا میں نے زندگی کے جس تار کو چھیڑا، جس شعبے کو چھیڑا، گھریلو معاملات کو چھیڑا، کاروبار کو چھیڑا، معالجے کو چھیڑا، کھیتیوں کو چھیڑا، پانی کو چھیڑا، سمندروں کی بات کی، آسمانوں کی بات کی، چاند سورج کی گردش کی بات کی، کہنا گھریلو معاملات کی بات کی، بھائی بہنوں کے رشتے کی بات کی، ماں بیٹے کی بات کی ہے، جب میاں بیوی کی بات کی ہے، جب دو دوستوں کے ذکر کا بات آئی، جب باپ اور بیٹی کے رشتے کی سامنے آیا، جب باپ اور بیٹے کے تعلق کی سامنے بات آئی، تو کہنے لگا جب غلاموں سے ان کے امیر کی بات آئی، جب عورتوں اور مردوں کی بات آئی، جب بیوہ اور یتیموں کی بات آئی، جب پگلوں اور سدروں کی مدد کرنے کی بات آئی، جب قیدیوں کی بات آئی، جب میدان جنگ کی بات آئی، جب زخمیوں کی بات آئی، کہ اگر زندگی کی جس بھی تار کو چھیڑا ہے نا، اس میں اگر کوئی سب سے کامل انسان کائنات میں آگے چلتا ہوا نظر آیا تو محمد رسول اللہ. اب سنو اس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا. کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن ام ہانی سے فرمایا آج سونا نہیں ہے، میرے سامنے بیٹھ جاؤ. اب وہ جب بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام سے 20-25 سال بڑی ہوں گی عمر میں اندازاً، ان کے بچے بھی آ کے قریب میں بیٹھ گئے. سنو مسلمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہانی نماز پڑھا کر، وہ تو پتہ ہی ہے کہ نماز پڑھتی ہے، صحابیہ ہے. یہ نہیں کہا کہ تجھے اس میں اعظم بتا دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ فلاں تسبیح بتا دیتا ہوں اس میں تیرا فائدہ ہو جائے گا. اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے نا، تو زمین پھٹ گئی تھی. یہ پھٹ گئی تھی زمین، آسمان کا سینہ چل گیا. پہلے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس رات؟ اپنی بہن کو، جو بڑی بہن ہے، ان کو سامنے بٹھایا. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہانی آپ کو تو پتہ ہے باجی آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب میں اپنی اماں سیدہ آمنہ کی کوکھ میں تھا تو میرے ابو جی سیدنا عبداللہ کا انتقال میری پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہو گیا تھا. تو نبی علیہ السلام رونے لگے، فرمایا ہانی میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. تو بتا نا، تم نے سیدنا عبداللہ کو دیکھا ہے، میرے والد حضرت عبداللہ کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ گفتگو کیسے کرتے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، وہ چلتے کہتے تھے. ام ہانی کہتی ہے کہ میری چیخیں نکلنے کو ہو گئی. یہ پیغمبر اعظم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر
جب اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ بیت اللہ کو ان کے سے نگین کر دیا ہے، تو آج کی رات یہ کہنے کی بجائے کہ اس کا شکر ادا ہوگا یا دعوت کی جائے گی یا عرف ادا کیے جائیں گے، آج کی رات نبی علیہ السلام نے اگر سب سے پہلے کسی کو یاد کیا تو اپنے والد کو یاد کیا۔ آپ بتاؤ، آپ کو کبھی کوئی خوشی ملتی ہے، کبھی نیا گھر لیتے ہو، کبھی اپنے بچے کی شادی کرتے ہو، جن کے باپ نہیں ہے، کبھی یاد کرتے ہو اپنے باپ کو؟ کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام کو ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے پر آنکھیں نہیں ٹکتی تھی، اور فرماتی ام ہانی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ چلتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی شہزادہ چلا جا رہا ہو، اور جب وہ بولتے تھے ان کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی تھی کہ لوگ رک جاتے تھے، اور ہو بھی کیوں نہ، جس کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور، وہ شخص کیسا ہوگا؟ سنو، نبی علیہ السلام نے اپنے والد کو یاد کیا۔ علی نے جب بتایا، نبی علیہ السلام نے اپنے والد کو یاد کر کے، ابھی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام نے اگلی تار چھیڑی، فرمایا کیا ہانی، تجھے پتا ہے جب میں چھوٹا تھا، میں ابھی 5-6 سال کا تھا، میری اماں، میری پیاری ماں سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا، ہانی تو میری اماں کے بہت قریب رہی ہے، ان کی خدمت میں رہی ہے، میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، تو بتا نا سیدہ آمنہ کیسے؟ نبی علیہ السلام سمجھا رہے کائنات کے سارے لوگوں کو، اللہ کریم تمہیں جس مرضی درجے پر لے جائے، لیکن خوشی کے موقع پر پلٹ کے پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ دوسرا کوئی تھا۔ ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں اس دور میں جب خوشحالی کا دور تھا، نبی علیہ السلام کو بڑی ادب سے ایک بات عرض کی تھی، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے، بڑی آہستہ آواز میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ عنہ ہماری جو پہلی ماں ہے، جن کا انتقال مکہ المکرمہ میں ہو گیا، جنت المولا میں جن کا مزار ہے، جن کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، اب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں کہا کئی سال 15-20 سال بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں عائشہ آج یہ بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوبارہ نہیں کہنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب مکے کا ذرہ ذرہ میرا دشمن تھا، جب ابو جہل مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، جب عتبہ اور ولید میرے مخالف تھے، اور جب ابھی ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی مرتضیٰ کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جب صرف مجھے پتا تھا، اور جب میں نے آ کے خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا، فرمایا عائشہ وہ پہلی خاتون ہے دنیا کی جس نے مجھے حوصلہ دیا اور یہ لفظ کہے کہ یہ پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمت رکھیں، میرا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے۔ نبی علیہ السلام نے زمینوں پر حکومتیں نہیں قائم کی۔ حاتم طائی کی بیٹی جب آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو دور سے جب آ رہی تھی اس کا سر جو تھا ننگا تھا، اب نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا اس کا سر ننگا ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، ایک صحابی کو اپنی رحمت والی چادر اتار کے دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ اس کے سر پہ ڈالو۔ اب جب اس کے سر پہ وہ چادر ڈالی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اس ارادے سے آئی تھی کہ نعوذ باللہ کچھ سوال کروں گی۔ حاتم کی بیٹی تھی نا، حاتم تو اللہ کا پسندیدہ بادشاہ تھا، پیارے نبی علیہ السلام سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کا پسندیدہ بادشاہ تھا۔ تو جب قریب پہنچی تو صحابی کو کیا کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا سن، آج تو یہ کہہ دیا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، کان کھول کے سن لو کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر کسی کی۔ اب جب حاتم کی بیٹی اپنے گھر گئی نا تو اس نے عدی کو کہا جو ان کے بھائی تھے، فرمایا عدی میں دیکھ کے آئی ہوں مدینے میں تم جن سے بھاگ رہے ہو، خدا کی قسم وہ زمین پر حکومت کرنے نہیں آئے، وہ تو اللہ نے دنیا میں دلوں کا شہنشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ عدی بن حاتم نے کیا کہا؟
کہنے لگے بہنا میں چلا تو جاؤں لیکن میں نے سنا وہ جس سے ملتے ہیں اپنی مسجد میں ملتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں ملوں تو ان کی کوٹھی پہ جاؤں ان کے محل پہ جاؤں تاکہ میں دیکھ سکوں وہ رہتے کیسے ہیں. اب عدی اتنی بات اپنی بہن کو کہتے ہیں. اس کے کئی دن بعد مدینے جاتے ہیں. اچانک ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. عدی بن حاتم اندر آتے ہیں. نبی علیہ السلام دور سے دیکھ کہتے ہیں آ جا بھائی عدی یار تیرا انتظار تھا آ جا. اب عدی جو ہے گھبرا گیا. مجھ سے پہلے ایک شاعر یہاں شعر پڑھ رہا تھا کہ نبی کا جو مرتبہ ہے کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانے. تو عدی بن حاتم جو تھے نا، جب نبی علیہ السلام نے کہا آجا بھائی عدی تیرا انتظار تھا، فرمایا میں ایمانداری سے گھبرا گیا کہ نبی علیہ السلام کو تو میں نے ابھی کہا بھی نہیں میں عدی بن حاتم ہوں، تو مجھے جانتے ہیں میں تو کبھی بھی نہیں. اب جا کے بیٹھے ابھی مسافہ بھی ہوا نہیں. فرمایا چل یار عدی کھڑا ہو تیرے ساتھ گھر میں بات ہوگی یہاں بات نہیں ہوگی. یعنی ہونی بات. فرمایا ایک منٹ میں 2 جھٹکے لگ گئے. محمد رسول اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے میں گھر دیکھنے آیا ہوں مسجد میں نہیں بات کرتا. فرماتے میں گھر جب گیا تو میں حیران رہ گیا کہ بس کھجور کے تنوں کے ساتھ تیار کیے گئے 2 کمرے ہیں، ایک ازواج مطہرات کے لیے ایک مہمانوں کے لیے. نبی علیہ السلام نے بٹھایا کھجور کی چٹائی پہ، تازہ کھجوریں پیش کی، دودھ پیش کیا. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے چند باتیں کی اور نبی علیہ السلام نے کہا عدی اب وقت ختم ہو گیا آپ تشریف لے جائیں. کہتے میں نے نبی علیہ السلام کا دونوں ہاتھوں سے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو جانے کے لیے تھا اب قیامت تک نہیں جانے اب نہ جاتا. وہیں پر کلمہ پڑھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کے اندر سب میں شامل ہو گئے. پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں عدی بن حاتم کہتے ہیں ادھر یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم جیسے نکھٹو لوگ جن کا علم بھی پورا نہیں ہے وہ نعوذ باللہ جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا تو آدھے تقریر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا اور آدھے تقریر کرتے ہیں کہ علم غیب تھا تو کیسے تھا. کچھ چیزیں اپنی اوقات سے باہر ہوتی اس کا ذکر نہیں کیا. کیونکہ ڈاکٹر اچھا کون ہے ڈاکٹر بتائے گا، انجینئر اچھا کون ہے انجینئر بتائے گا. نبی کا درجہ کیا ہے وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے. اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں آئے سب نبی جا چکے تھے تو اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. نبی علیہ السلام کا درجہ پھر اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا. صاحب خلق عظیم کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مدثر کہا، خاتم النبیین کہا، رحمت للعالمین کہا. اللہ نے خود لے لیا یہ درجہ. کیا بتائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں. ابھی بھی لگتا سمجھ نہیں آ رہا. تھانے دار ہوتا ہے نا تھانے میں اس کا ایک چھیتر ہوتا ہے. یہ ودھائک جی بیٹھے نا ان کا ایک چھیتر ہے. کوئی منتری ہوگا نا اس کا بھی ایک علاقہ ہوگا. اپنے دائرے سے باہر کوئی بندہ کچھ بھی ہمارا بھی ایک دائرہ ہے. جب ہم دائرے سے باہر نکل کے بدتمیزی کی گفتگو کریں گے اس کی 2 ہی باتیں ہونی ہیں، یا دائیں طرف والا ایمان سے خارج ہو جائے گا یا اپنی طرف والا ایمان سے خارج. کیونکہ اللہ کریم نے تو کہہ دیا کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو صاحب خلق عظیم بنا کے بھیجا. اللہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو کیا. اب جنگ بدر کی رات میں پیارے نبی علیہ السلام نکلے. امام بخاری کو اٹھائیے اور لکھا ہے امام بخاری نے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، چل رہے ہیں. ابو بکر صدیق صاحب میں، عمر فاروق صاحب میں، بلال صاحب میں چلتے چلتے اچانک اٹھے، زمین پر سوٹی ٹکائی اور فرمایا ابو بکر صبح کو ابو جہل نے یہاں پر ہلاک. یہ جو مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی عظمت کا، علم غیب کا، یہ ہماری حیثیت سے باہر کا مسئلہ ہے. ہم اپنی حیثیت میں رہ کے صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ بنا چون چرا محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے. جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آئے لوگوں کو یہ بتانے کہ میرے نبی علیہ السلام کھانا تب کھاتے تھے جب غریبوں کو کھلا لیتے تھے. میرے نبی علیہ السلام نے بیواؤں کے گھر میں ہر مہینے راشن پہنچایا. میرے نبی علیہ السلام نے جنگ کے قیدیوں کو بنا اجرت لیے ہوئے
کے ان کی تیمارداری کی ہے. جو محمد رسول اللہ کی باتیں ہیں وہ تو ہو ہی نہیں رہی. جو غیر ضروری فتوے بازی ہے اس کو کر کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام ان سے کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا دنیا کے نام کیا پیغام ہے؟ 2 لفظی پیغام محمد رسول اللہ نے دیا. اطمینان سے اس بات کو سمجھیے. 2 لفظوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کی ہے. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایک رب اور میری رسول کی، یعنی ایک رسول اور ایک رب کی، ایک رب اور ایک رسول کا کہنا مانو. پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا بس دنیا کے سب لوگوں کو برابری کا درجہ. یہ ہمارا مقصد ہے. یہ ٹینٹ لگایا، لاؤڈ اسپیکر لگایا، اسٹیج لگایا، آپ کو بھی بٹھایا. اگر یہ سب کچھ لگتا آپ سب نہ آتے تو اس کا مقصد پورا ہو سکتا؟ آپ سب آتے ادھر والے نہ آتے تبھی مقصد پورا ہوتا. پتہ یہ لگا یہ ضروریات ہیں. اگر یہ ٹینٹ نہ لگاتے ایسی بات کرتے تب بھی مولویوں سے پوچھو نماز کی نیت یہاں باندھو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، یہاں باندھو تب بھی، یہاں باندھو. جو رفع دین کر کے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی ہو جاتی، جو نہیں رفع دین کرتے ان کی بھی. ارے یہ ضروریات ہیں لیکن ان کا مقصد کہاں گیا؟ نبی علیہ السلام کا مقصد ہے کہ ایک رب اور رسول کی اطاعت کرو اور دنیا کو برابری کا درجہ دو. اب یہ تو بہت بڑا مقصد تھا. ابھی لوگوں کو برابری کا درجہ دینا ہے، لوگوں کے اندر انصاف قائم کرنا ہے، محبتیں بانٹنی ہے، غریبوں مسکینوں کا ساتھ دینا ہے. اب اس مقصد کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت تھی تو اللہ کریم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ضرورت کے طور پر ہمیں دے دیے کہ یہ والا اگر کام کرو گے تو تم اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ. یعنی یہ والی چیزیں اگر لے کے آؤ گے تم تو تمہارا فیکٹری میں جو پروڈکٹ تیار کرنا چاہتے ہو وہ اب نماز کا بھی مقصد ہے، روزے کا بھی مقصد ہے، حج کا بھی مقصد ہے، زکوٰۃ کا بھی مقصد ہے. زکوٰۃ سے بات آئی چلتے چلتے آپ کو کہہ دوں شاید پتہ نہیں کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے. چلو لگے گی بھی بری تو کوئی بات نہیں. ہم لوگ سارے کام کرتے ہیں، کبھی سنت کے مطابق زکوٰۃ بانٹی نہیں اور پوچھا ہی نہیں کسی مولوی سے جا کے. اب محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا ابو بکر ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. یا رسول اللہ کہاں لانی ہے؟ مسجد میں لاؤ. اب مسجد میں لا کے کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کو سینٹرلائز کر دیا. اب زکوٰۃ کا کیا کرنا ہے؟ ابھی پہلے مسجد کے دائیں بائیں دیکھیں گے کتنے غریب ہیں، کتنی بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں. ہم نے تو باہر والوں کو لاکھوں کے دے دیے، ہمارا بھائی تو آج بھی ہمارے محلے کی بیوہ تو آج بھی مسکین ہے، ہمارے محلے کا قرضدار تو آج بھی سود کے پیسے نہیں چکا پاتا. عرب تیل نکلنے کے بعد نہیں امیر ہوئے، جھوٹ بولتا ہے واٹس ایپ، یہ واٹس ایپ جھوٹ بولتا ہے. عرب تیل نکلنے کے بعد نہیں مسلمان ہوئے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب زکوٰۃ کے کھچر بھیجے جاتے تھے کبھی شام، کبھی فرانس، کبھی جرمن، باہر کے ملکوں میں زکوٰۃ واپس آتی تھی کہ حضرت امیر المومنین صاحب کو زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں، دیگی کس کو ہے؟ مطلب اس طریقے سے زکوٰۃ بانٹنی شروع کی. پہلے محلے والوں کو امیر کیا، پھر شہر والوں کو امیر کیا، پھر صوبے والوں کو امیر کیا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کے مولوی کی کیا ضرورت ہے، مؤذن کی کیا ضرورت ہے، محلے کی غریب عورت کی کیا ضرورت ہے، بیوہ کی کیا ضرورت ہے. ہم تو ذرا اعلان کر دیو 50,000 روپے چودھری صاحب نے دیے. ہم نے تو پوچھا ہی نہیں کبھی کہ اسلام کہتا کیا ہے، دین کیا ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے بڑی چالاکی کے ساتھ مذہب کو اور دنیا کو الگ کیا. ہم نے کہا کہ ہمارا مذہب مسجد میں رہے گا، ہمارا مذہب اذان کے وقت شروع ہوگا، ہمارا مذہب دعا کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ہم شادیاں بدماشی سے کریں گے، ہم اپنے طریقے کے ساتھ، غلط طریقے کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر گنڈا گردی کریں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہم اپنی مرضی کے ساتھ زکوٰۃ بانٹیں گے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، کوئی ہمیں پوچھنے والا. جبکہ مسلمان کی دنیا ہی اسلام کے اندر موجود ہے، اسلام کے باہر ایمان والے کوئی. اللہ کریم نے ہمیں نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ اس کا مقصد تھا کیونکہ میرے نبی علیہ السلام چاہتے تھے بھی ایسے مسلمان ملیں جو غریبوں کی مدد کریں، ایسے مسلمان ملیں جو ظالم کا جواب دیں، ایسے مسلمان ملیں جو بیواؤں کی خبر گیری کریں، ایسے مسلمان ملیں جو پاگلوں کی سیرتوں کی. آپ نے کبھی سیرت پڑھی اطمینان سے؟
آپ کو پتا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن رہی تھی، جب مسجد نبی بن رہی تھی، ابھی جب جاؤ گے عمرہ کرنے دیکھ لینا، جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن رہی تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے مسجد بنانے سے بھی پہلے مسجد میں ایک چبوترا بنوانا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ پتہ لگا دنیا کا پہلا خیراتی ادارہ، دنیا کی پہلی این جی او، دنیا کا پہلا ٹرسٹ. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے اصحاب صفا کا چبوترا ہے نا، جو غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، محتاج ہوں گے، اپاہج ہوں گے، بے گھر ہوں گے، ہم ان کو یہاں پر لا کے رکھیں گے، خود بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھانا کھلائیں گے. آپ کی مسجد میں ہے اصحاب صفا کا چبوترا؟ چبوترا چھوٹو اصحاب صفا کا رجسٹر ہے آپ کی مسجد میں؟ ہے آپ کی مسجد میں اصحاب صفا کا رجسٹر جس میں کم از کم یہ لکھا ہو کہ مسجد کی دائیں طرف کتنے مسلمان یا غیر مسلم ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے. مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی ہو جائے، آپ کے پاس پتہ ہے آپ کو کہ مسجد کے دائیں بائیں کتنے غریب ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے مسکین ہیں؟ نہیں کہ ہمیں تو اس بات کی کوئی خبر نہیں. ہم نے تو سوچا مسجد نماز کے لیے بنی ہے. ارے مسجد نماز کے لیے نہیں بنی، مسجد اکٹھے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے بنا دی، تاکہ اکٹھے ہو کے تم ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ سکو. اس اسلام سے کوسوں دور مت جائیے جو محمد رسول اللہ نے عطا کیا. صرف قرآن خوانی کر کے قورمہ بریانی بنا کے ہماری مغفرت ہونے والی ہے نہیں ہے. جس کے بعد چلے جاؤ ایک ہی بات لگے ہوئے، مرنے کے بعد یہ ہوگا، مرنے کے، اللہ کے بندے، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ سچ ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے اس کا فیصلہ تو اسی زندگی پر ہونا جو اب جی رہے ہیں. جینے کی بات بھی کر لو. مان لیا کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، مرنے کے بعد وہ سچ ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے اس کا سارا دار و مدار، وہ جو تکڑی تولنے والی ہے، اس کے سارے بٹے، اس کا وزن، یہ والی زندگی ہے جو اب تم گزار رہے ہو. اگر یہ صحیح ہوگی تبھی مرنے کے بعد کچھ ہوگا نا تمہارا. اگر یہ زندگی صحیح نہ ہوئی تو مرنے کے بعد تو کچھ نہ ہوگا. پھر تو جنت کا دروازہ کھلا ہے سیدھا سیدھا. اس زندگی کو کیسے خوبصورت بنا، ہم کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنے، کہتے کس کو میں عاشق. آپ کو پتہ ہے آپ اپنے علماء حضرات کی خدمت کیا کیجئے، ان کے پاس بیٹھا کیجئے، ان کے پاس سیرت النبی علیہ السلام کے واقعات سنا کیجئے. میرے نبی علیہ السلام کی پوری 63 سالہ زندگی میں ایک بھی واقعہ نیگیٹو نہیں ہے. نیگیٹو سمجھتے ہو؟ منفی نہیں ہے، ایک بھی گفتگو الٹ نہیں ہے، ساری باتیں پازیٹیو. ایک کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بندے پہ شک ہے، وہ بے ایمان لگتا ہے. نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا چھاتی مار کے دیکھیے اس کی، تم نے کیسے کہہ دیا کہ بے ایمان لگتا ہے؟ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ اور ہمارا کیا مسئلہ ہے یہاں؟ روٹی رہائش میں، نماز میں، ہماری مسجد میں، ہمارے گھر میں، ہماری سیاست میں، ہمارے کاروبار میں ایک ہی مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ ہم سب لوگ منفی سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، الٹا سوچتے ہیں، کسی کے متعلق اچھی بات. اور آپ سمجھتے ہیں چھوٹی بیماری ہے، چھوٹی بیماری نہیں ہے. اس کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کاروبار کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے خونی رشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک صف میں کھڑے ہونے کے باوجود دل آپس میں نہیں ملتے، اس کی وجہ سے غیبتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے حسد ہوتا ہے. آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو؟ ہم تو صبح لے کے شام تک بس اسی چکر میں لگے فلاں آگے نہ بڑھ جائے، فلاں آگے نہ بڑھ جائے. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ اکثر میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا جس کسی نے بھی آنا کہ یہ حضرت فلاں نے یہ کہا کرتے تھے، یہ بتاؤ آپ بھی اطمینان سے سچی سچی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود ہی اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے کہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ میں نے اپنے دیش کے لیے کچھ کیا، میں نے اپنے دین کے لیے کچھ کیا، میں نے اپنے سماج کے لیے کچھ کیا. بتاؤ کچھ کیا؟ کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا. جو کچھ کیا ہے اپنی انا کے لیے کیا ہے. پوچھو اپنے دل سے، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. اچھا نماز پڑھتے ہو نا صاحب؟ پڑھتے ہیں نا ماشاء اللہ.
ساتھ؟ کس بیوقوف نے کہا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہوا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اگر میری امی ہوتی نا زندہ تو تکبیر بھی کہہ لیتا، میں مصلی بھی ہوتا۔ اما جان ادھر سے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں مصلی چھوڑ کے پہلے اما کے بعد جاتا میں۔ یہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی نماز ہو جاتی؟ کس مولوی نے سمجھایا؟ نماز کے مسائل یہ والے ہیں، وہ جن کو آپ مسئلے کہہ رہے ہو نا کہ وضو ایسے کرنا ہے، استنجا ایسے کرنا ہے، وہ فروعی مسائل ہیں، وہ نماز کی ضرورتیں ہیں۔ وہ بھی ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن وہ ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن نماز پڑھنی کس جذبے کے ساتھ ہے؟ اگر اوپر کی جیب میں آپ نے موبائل ڈالا اور سجدہ کریں گے موبائل گر جائے گا، اگر بیڑی ہوگی جیب میں تو اسی طرح یہ دل ہے، جب آپ سجدہ کرتے ہیں اس میں غیبتیں ہیں، اس میں برائیاں ہیں، اس میں زنا کے ارادے ہیں، اس میں ٹھگی کے ارادے ہیں، اس میں دوسروں کی چوریاں ہیں۔ تو جب سجدہ کرتے ہو یہ سارا کوڑا کرکٹ سامنے گرا ہوتا ہے، کوڑے کرکٹ پہ کیا وہ سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنی امی کے پیر دبائے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے راستے میں سے کوئی پتھر اٹھا کے ایک طرف کیا ہے چلتے ہوئے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کسی غریب کو کبھی پکڑ کے لے کے چلتے تھے گھر میں اچھی طرح کھانا کھلایا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا؟ آپ نے کسی ننگے کو کپڑے پہنائے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا؟ آپ نے کبھی کسی اپنے ایسے یار کو، دوست کو، بہن کو، بھائی کو، کسی پڑوسی کو، کسی رشتہ دار کو جو ہے تو سفید کپڑوں والا، مانگتا نہیں ہے کسی سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پریشان رہتا ہے، اس کا کاروبار اتنا نہیں ہے، اس کی نوکری کے اتنے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے تمہیں دے رکھے، کیا کبھی آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق چند 100 روپے یا چند ہزار یا چند لاکھ جو بھی اللہ نے آپ کو حیثیت دے رکھی ہے کسی لفافے میں ڈال کے دروازے کے نیچے سے رات کو پھینک کے آ گئے کہ یار میرے بھائی کی ضرورت نہیں؟ پتہ لگے کچھ ایسا کرتے ہیں؟ آپ کا کوئی پڑوسی، کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی دلت، کوئی بودھی، وہ پریشان ہے، آپ آرام سے مرغے قورمے کھا رہے ہو، آپ کبھی اس کو پوچھنے گئے؟ آپ نماز پڑھتے ہو نا؟ آپ تو کہتے ہیں ارے نمازی تو وہ ہوتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کی خلقت کے لیے رحم ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحم نہیں، وہ نمازی ہوگا کس طرح؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی بزرگ کی خواب میں آیا، پوچھا غزالی اتنے قرآن کی تفسیر لکھی، اتنی حدیثیں لکھی، غزالی اللہ نے تو جاتی معاف کر دیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، حساب ہوا۔ اچھا غزالی کس بات پر معافی ملی؟ فرمایا ایک دن بیٹھا حدیث لکھ رہا تھا، قلم جب ڈبویا میں نے دوات میں، جب نکال کے رکھا کاغذ کے اوپر تو اس میں پانی کا جو بلبلہ بنتا ہے، تو اتنی دیر میں ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی، وہ سیاہی کے پانی کو پینے لگی، گرمی تھی، تو غزالی کہتے ہیں میں نے اپنا قلم روکا کہ اللہ کی مخلوق ہے یار، پانی پی لینے دے، اس کو اڑانے سے کیا فائدہ، تو وہ پانی پی کے چلے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے پوچھا مرنے کے بعد غزالی وہ اس دن تو تو نے مکھی نہیں اڑائی تھی نا، تو بتا تو صحیح وہ مکھی کیوں نہیں اڑائی؟ وہ مکھی تو تیری تعریف نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی کو جا کے نہیں بتا سکتی تھی کہ غزالی نے میرے ساتھ بڑی نرمی کی ہے، پر میں یا اللہ آپ کی محبت میں کہ آپ کی مخلوق ہے، میں آپ کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں، پر میں اچھا جو میری مخلوق سے محبت کرے تو میں اس کو معاف نہ کرتا۔ ہماری بیماری ہے، اس کو سمجھ لیجئے اطمینان سے۔ یہ اس علاقے میں کئی 100 کلومیٹر تک یہ تکلیف پائی جا رہی ہے کہ ہم انا پسند ہو گئے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ نہیں میری یہ بات اچھی لگ رہی یا نہیں لگ رہی، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن اس سے آگے اس سے بھی باکمال بات کہی، فرمایا آپس میں لڑنا نہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا آپس میں مت لڑنا ورنہ تمہاری ہوا نہ گئے۔ ہماری تکلیف ہے یہ، محمد رسول اللہ کہتے ہیں اچھا سوچو، ہم کہتے نہیں برا سوچیں گے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں اچھی رائے قائم کرو، ہم نے کہا نہیں کہ ہم تو رائے الٹی قائم کریں گے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں خوشخبری سناؤ، ہم کہہ رہے نہیں غم کی خبر سنائیں گے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں لوگوں کی تعریف کرو،
ہم کہتے نہیں ہم برائی کریں گے، پتہ تو لگے ہم مسلمان ہیں، ہمارا وتیرہ کیا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، ارے مسلمان خود کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کے استنجے خانوں میں بیڑیاں غیر مسلم تو نہیں آ کے پیتے؟ میری باتیں آپ کو تکلیف دے جائیں گی، لیکن اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کیا ہم اپنی تکلیف اور پریشانی کو آپس میں بانٹیں بھی نہ، اس پہ گفتگو بھی نہ کریں، نظریں پھیر لیں اس سے؟ ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت وہ کون اچھال رہا ہے؟ ایک فوٹو کھینچیے، اسلام کی فوٹو۔ آپ کہیں گے اسلام کی فوٹو کہاں سے ملتی ہے؟ اپنی فوٹو کھینچیے، یہی ہے اسلام کی فوٹو۔ کیونکہ ایک ہندو بھائی، ایک سکھ بھائی، عیسائی بھائی، دلت بھائی، جینی بھائی، اس کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے، لیکن وہ جانتا ہے محمد عثمان کو، عبد الرحمان کو، ودھائک جی کو، حاجی جی کو، مولانا صاحب کو، دودھ والے کو، کاریگر کو، لکڑی والے کو۔ اب یہ فوٹو کھینچ لو، اگر اس فوٹو کو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ٹھگ اور بے ایمان ہے تو آپ نے اسلام کی شکل ان کے نزدیک آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ تصویر اچھی ہے تو پھر آپ اچھی ہے۔ آپ کا اگر دل کہتا ہے 10,000 مسلمان کہتے ہیں تم اچھے ہو، اس وقت نہیں تمہارے پہ کوئی فرق پڑنے والا۔ اگر ایک غیر مسلم تمہاری پیٹھ کے پیچھے کہہ دے یار عبد الرحمان سے 40 سال سے میرا معاملہ ہے، آج تک اس نے بے ایمانی نہیں کی، تو اس کے اس لفظ کہنے پر جو تمہارا مرتبہ بننے والا ہے وہ 10,000 مسلمانوں کے کہنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 بڑے آدمیوں میں سب سے بڑا آدمی ہے غیر مسلم نے کہا، اس لیے ہم نے وہ قصہ آپ کے سامنے رکھا۔ آپ اسلام کی کیا تصویر دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ خدایا اپنے بارے میں ایک بار سوچو تو صحیح، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو آپ کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، قرآن پاک میں کہا لوگ تو محبت اسی سے کرتے ہیں نا جو خوبصورت ہو، جو پیسے والا ہو، جو عہدے والا ہو، جو علم والا ہو۔ لیکن میرے اللہ نے کیا کہا؟ ما غرک بربک الکریم، جن کو گنہگاروں کو، شرابیوں کو، چوروں چکوں کو، فرمایا جن میں ہو تم ہو۔ یار مجھے تم سے محبت ہے، تم گناہ چھوڑ کے آؤ تو صحیح، پلٹو تو صحیح اپنی رکھو۔ یہ جلسے بھی اب جو شروع ہونے والے ہیں، خدا کی قسم ان کو ضابطہ نہ بنائیے، ان کو تبدیلی کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کو تبدیلی کا ذریعہ بنائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میری بات سمجھ لیجئے، اگر دین کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کی جب سیرت پڑھیں گے تو یہ پتہ لگے گا قرآن پاک کب نازل ہوا، کون سی آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پہلے حکم کیا تھا، اب اس کا حکم کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ تو وعدہ کریں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، گھر میں شروع کریں گے، گھر سے تبلیغ انشاءاللہ۔ گھر میں کہاں سے کر دو گے؟ اپنے آپ سے۔ گھر میں ایک ہی بندہ کھڑا ہے، وہ ہم خود ہیں۔ آج آتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا مولانا سے، میں نے کہا خواتین کے لیے بھی پردے میں جلسے کا انتظام کیا؟ تھا جی نہیں، کوئی انتظام نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو قوم کی بیٹیاں بدر میں گئیں، احد میں گئیں، حنین میں گئیں، یرموک میں گئیں، تو تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو دین کس نے سمجھا؟ کتنے ان کے لیے پروگرام اب تک کیے ہیں، کتنے ان کے لیے ادارے بنائے، کتنے ان کے لیے تعلیم کے انتظامات کیے؟ بتاؤ تو صحیح سمجھو، کر کیا رہے ہو آخر؟ جنہوں نے پوری نسل تیار کرنی ہے وہ بھی دین سے دور، جو نسل کے مالک ہیں وہ بھی دین سے دور، تو صرف ان مسجدوں میں پتھر لگانے سے کچھ ہوگا؟ واہ واہ کر کے ہونے والا کچھ نہیں۔ حیرت کی بات، نہ ادھر توجہ ہے بیٹیوں کی طرف۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ لوگ ڈرتے تھے بیٹی کو بیٹی کہتے ہوئے، بیٹی کو بیٹی کہتے ہوئے ڈرتے تھے لوگ۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا ہاں میری بیٹی اللہ کی رحمت ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا رزق ہے۔
اللہ کے بندے کبھی کچھ لوگ آپس میں بیٹھیے, اب اس بات کو چھوڑیے کہ کس نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا, پچھلے والے کیا کرتے ہیں. نہیں, اب تو یہ دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی سنتیں لا سکتے ہیں. کوئی جگہ خالی ہوگی نا تو وہ خالی نہیں رہے گی. آپ کی زندگی میں ایک سنت کی جگہ خالی ہوگی, اس کی جگہ دعا جائے گی. دروازہ کھول دیجیے, اس کی جگہ ہوا آ جائے گی. کوئی جگہ خالی ہوگی نا تو اس کی جگہ دوسری چیز نے آنا ہے, خالی نہیں رہنا. ہم اپنی زندگیوں میں سے سنت کو نکالیں گے, اس کی جگہ برائی آ جائے گی. اپنے گھر کی طرف توجہ دیجیے. ہم ایک دوسرے پر جج نہیں لگے ہوئے. آخری بات سنیے, پھر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا میں. ہم جتنے لوگ ہیں ایک دوسرے پر جج نہیں لگے, خود ہی بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں. دوائی چاہیے تو MBBS ڈاکٹر, موبائل ٹھیک کرانا ہے تو سیمسنگ یا ایپل کی کمپنی, کار ٹھیک کرانی ہے تو ماروتی والے پاس, ٹویوٹا والے پاس. اچھا جب فتوا لینا ہو تو فتوا لینا ہو تو جی چائے والا بھی فتوا دے رہا, کیلے والا بھی فتوا, ڈاکٹر صاحب بھی فتوا, انجینئر صاحب بھی فتوا, پردھان جی بھی فتوا. یعنی دین لو کیٹیگری کا چاہیے ان کو. دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ چلتا پھرتا ہی بتا دے رہے. اجی ہم بتا رہے ہیں تمہیں, کیا پتا جس کو استنجا کرنا پاک نہیں آتا وہ بتائے گا مسئلہ کیا ہے. چاہے 200 حج کر لے کوئی, وہ کسی عالم کے درجے تک نہیں پہنچنے والا. دین کو بھی تو پیورٹی پہ رکھو, دین کو بھی تو خالص رکھو. بچہ بیمار ہے, دوائی MBBS جولی گرانٹ سے ہی چاہیے. اب وہ بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو بھیا جس سے مرضی پوچھ لے راستے سے. ارے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا تھا اتنی گاڑی. اللہ کے بندو, یہ بڑی دردمندانہ باتیں ہیں کہ ہم دین میں رہتے ہوئے انجان بن گئے. یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے. ہمیں اس کو تبدیل کرنا, اور ہم تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ میں پہلے سے فرق ہے. پچھلے 10-15 سال میں مسلمانوں نے تعلیم کی طرف, اپنی مساجد کی طرف, مدارس کی طرف, اسکولوں کی طرف توجہ دینی شروع کی ہے. اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے, کم کرنا نہیں ہے. اختلافات کو کم کر کے امت کو جوڑنے کی بات کرنی ہے. اپنے مسلک میں رہیے, دوسرے مسلک کو برا مت کہیے. اپنے مسلک میں رہ کے اپنے دائرے میں جتنا زیادہ دین کو قائم کر سکتے اتنا کیجیے, تاکہ کچھ جو غیر مسلم ہیں کم از کم ان کے نزدیک یہ تصویر صاف ہو جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہترین نسل قوم کی ہے. مسلمان بہترین سچ بولنے والے, ایمانداری کرنے والے, ان کے اندر کوئی بہتر. ہمارے جو باپ دادا تھے, آپ کے جو باپ دادا تھے, انہوں نے دین ایسے قائم کیا کہ آج اگر کوئی پنچایت ہو جائے, کسی سمجھو کوئی جھگڑا ہو جائے پلاٹ کا یا پیسوں کا, تو اگر 2 دن غیر مسلم ہو 2 دن مسلمان ہو, اگر مسلمان جھوٹ بولے گا نا تو غیر مسلم سامنے سے پتہ کیا کہتے ہیں, تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمان کو جھوٹ بولتے ہیں. مطلب ہمارے باپ دادا نے اتنی پیور, اتنا بڑا دین دیا ہے آپ کو کہ وہ غیر مسلم بھائی کہتے ہیں یار تمہیں شرم نہیں آتی مسلمان شراب نہیں پیتے. وہ غیر مسلم کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی مسلمانوں میں تو سود لینا حرام ہے. شادی ہو رہی ہے گھر میں, خوب عیاشی کر رہے, خوب ڈھول بجا رہے, اپنی مرضی کے ساتھ غریبوں کی بیٹیوں کی شادیوں میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. اللہ کے بندے, یہ مسجد ہے. عیسائیوں میں ایک بات بڑی بہتر لگی مجھے, آپ کبھی ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے. انگلینڈ کے راجا اور رانی یا فرانس کے راجا اور رانی یا کوئی چھوٹے چھوٹا عیسائی آج بھی اگر شادی ہوگی نا تو وہ گرجا گھر میں جائیں گے, وہ اپنے پادری کو اپنے گھر پہ لے جائیں گے. اور تم مولوی کو کتاب اٹھائے بس پیچھے پیچھے چل رہا, بس اوتوں کی برات جا رہی ہے, پیچھے پیچھے چل رہا ہے, اور چھوارے لے کے جا رہے ساتھ میں. اب ایک بات بتاؤ, جس نے بھی یہ تماشا شروع کیا ہوگا, اب اتنے ڈاکو جا رہے 500 بریانی قورمہ توڑنے کے لیے, تو وہ چھپا کے نہ کھلا سکتا, تو وہ بھی کھلا دیتا ہے, تو بس نام کرنے کے لیے چھوارے اپنے لے جاتے. نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں, یہ بہت ضروری ہے. ہمیں تبدیلی لانی. آپ سے میں پتہ ہے اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں, آپ کے یہ علاقے مسلمانوں کے ماشاءاللہ بڑے بہترین علماء کے, بزرگان دین کی توجہ والے علاقے. اس پورے خطے سے یہاں سے لے کے سہارنپور تک, مراد آباد تک ہزاروں محدث, مفسر,
بڑے بڑے بزرگ شیخ الحدیث پیدا ہوتے رہے، اب بھی ہیں، انہوں نے دین کو بڑی دنیا تک پہنچایا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک آئیڈیل مسلمان کہہ سکے جا کے، ہم کہہ سکیں کہ جاؤ یارو سرائے کی مسجد میں جا کے دیکھو، وہاں بھوکوں کے لیے کھانا بھی ہے، ان کی مسجد میں جا کے دیکھو وہاں یتیموں کی لسٹ بنی ہے، ان کی مسجد میں جا کے دیکھو ان کے علاقے میں کوئی بیوہ محتاج نہیں رہی، ان کے علاقے میں جا کے دیکھو کوئی بیٹی بے پردہ نہیں، ان کے علاقے میں جاؤ کوئی مسلمان لڑکا کسی گلی چوراہے کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے کسی کی بیٹی کی طرف بندی نکالی، تو بنانا پڑے گا۔ فرانس میں ایک مسجد تھی اور وہاں کے بادشاہ نے آج سے 700 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دھمکی دی تھی کہ میں اور تو مر جائیں گے لیکن میری قوم تیرے پر غالب آ جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا نہیں، یہ دین رسول اللہ کا دین ہے، یہ شکست نہیں کرے گا، اور یہ بات اس نے فلسطین کے میدان میں کہی تھی۔ آج فرانس میں 1000 مساجد کے درمیان روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا، اس لیے کہ وہاں جو لوگ دیندار رہتے ہیں ان کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہے جی، ماشاء اللہ ہے کہ نہیں بھائی؟ تو لائیں گے تبدیلی کچھ انشاءاللہ۔ کچھ ایسا کیجئے کہ آپ کی ذات سے کچھ ایک دو لوگ تو کم از کم یہ کہیں کہ یار اسلام بہترین مذہب ہے اور مسلمان اچھی قوم ہے۔ واہ